نے سیمپل کو سمجھ لیا تو میری پوری تقریر آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ حضرت قاری الحاج امان اللہ صاحب جب گھر تیار ہو گیا، پلاسٹر ہو گیا، ضرورت پڑ گئی ہے کہ گھر میں پینٹ کیا جائے، گھر میں کلر کیا جائے، جاتے ہیں ایک دکان اور کلر کی دکان کے پاس جا کر کے دکاندار سے کہتے ہیں صاحب میں نے اپنی پوری زندگی کی گاڑی کمائی سے میں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا ہے، میں نے ایک چھوٹا سا بلڈنگ بنایا ہے، میں نے ایک گھر بنایا ہے، پلاسٹر ہو گیا ہے، ضرورت یہ پڑی ہے کہ میں اپنے گھر میں رنگ و روغن کروں، کوئی اچھا سا کلر دکھلا دے، کوئی اچھا سا پینٹ دکھلا دے، کوئی اچھا سا رنگ دکھلا دے۔ اس دکاندار نے حضرت قاری صاحب کے پاس رنگ کی بالٹی کو نہیں رکھا، رنگ کے ڈبے کو نہیں رکھا، رنگ کے پیکٹ کو نہیں رکھا، بلکہ اس دکاندار نے ایک پیپر دے دیا۔ ایک پیپر دینے کے بعد اس پیپر میں لال رنگ بھی ہے، پیلا بھی ہے، گلابی بھی ہے، ہرا بھی ہے، سفید بھی ہے، سارے کلر اس میں موجود ہیں۔ اس دکاندار نے کہا قاری صاحب آپ دیکھ لیں، جو رنگ آپ کو پسند آ جائے بتا دینا، یہ رنگ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ قاری صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ گلابی رنگ مجھے پسند ہے۔ قاری صاحب نے فرما دیا کہ دکاندار صاحب یہ گلابی رنگ مجھے پسند ہے، یہ میرے گھر کو پہنچ جانا چاہیے۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، یہ کلر آپ کے گھر کو پہنچ جائے گا۔ میں نے حضرت قاری الحاج امان اللہ صاحب کی قلعہ کی بارگاہ میں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے رنگ کے ڈبے کو دیکھا نہیں، آپ نے رنگ کی بالٹی دیکھی نہیں، آپ نے رنگ کے پیکٹ کو دیکھا نہیں، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ مجھے یہی ڈبا یہی کلر چاہیے، مجھے یہی رنگ چاہیے؟ تو حضرت قاری امان اللہ صاحب نے فرمایا کہ فرید القادری یہ 15ویں صدی ہے، اور 15ویں صدی میں مال نہیں دیکھا جاتا ہے، مال کے ڈبے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، مال کے پیکٹ کو نہیں دیکھا جاتا ہے، مال کی بالٹی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت پھر کیا دیکھی جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سیمپل دیکھ لیا، اس دور میں 15ویں صدی میں لوگ سیمپل دیکھ کے کام کیا کرتے ہیں۔ میں نے سیمپل دیکھ لیا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے یہی رنگ چاہیے، اب مجھے جو کرنے یہی پہ پہلے لے دیا جائے کہ جب ایک معمولی سے گھر میں ایک معمولی گھر میں جب پینٹ کرنے کے لیے، جب کلر چڑھانے کے لیے آپ کو سیمپل کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو نمونے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو نمونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو مجھے پہلے لے دیا جائے۔ رب نے کسی کو 60 سال کی زندگی دیا ہے، رب نے کسی کو 70 سال کی زندگی دیا ہے، رب نے کسی کو 100 سال کی زندگی دیا ہے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتانا کہ ہمیں 60 سال کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہمیں 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہمیں 100 سال کی زندگی گزارنے کے لیے سیمپل کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ سیمپل کی ضرورت پیچھے والوں پڑے گی، ادھر سیمپل کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ہم اپنی 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارنے کے لیے کن کی زندگی کو سیمپل بنایا؟ کوئی کھڑا ہو کہ کیسے ہے کہ ان کی زندگی کو سیمپل بناؤ جو اس کائنات کا سب سے پہلا آدمی، اس کائنات کا سب سے پہلا آدمی ہے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کہو کہ فرید القادری اس کائنات کا سب سے پہلا آدمی حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم اس کھانے پیٹی پہ سب سے پہلے آئے۔ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضرت آدم کو نمونہ بنا لے، میں کہوں کہ بے شک حضرت آدم کو اپنی زندگی کے لیے سیمپل اور نمونہ وہ بنائے جسے رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہو، لیکن رب نے آپ کو ماں کے ذریعے باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ رب نے ہمیں ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم حضرت آدم کو اپنی زندگی کے لیے سیمپل نہیں بنا سکتے، نمونہ نہیں بنا سکتے۔ پھر کوئی کرسچن کھڑا ہوگا، کوئی عیسائی کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے پھر حضرت عیسیٰ کو نمونہ بنا لو۔ میں کہوں گا بے شک حضرت عیسیٰ کو نمونہ بنائے مگر کون بنائے؟ وہی بنا سکتا ہے جسے رب نے صرف ماں کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، کیونکہ رب نے حضرت عیسیٰ کو صرف مریم کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن رب نے ہمیں ماں اور باپ کے ذریعے بنایا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو اپنے لیے سیمپل نہیں بنا سکتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے مجھے چہرے لے دیا جائے۔ نہ حضرت آدم کو اپنے لیے سیمپل بنا سکتے
یا عیسیٰ کو بنا سکتے ہیں تو پھر کن کی زندگی کو سمپل بنائیں. تو رب کائنات نے قرآن مقدس میں اب آگے تو حلوی اعلان فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اے لوگوں کو سمپل بنانا ہے. اگر ایک باپ ہو تمہیں سمپل بنانا ہے, اگر ایک بیٹے ہو تمہیں نمونہ بنانا ہے, اگر ایک بھائی ہو تمہیں نمونہ بنانا ہے, تو اپنے نبی کی زندگی کو سمپل بنا دو. کیونکہ اگر ایک بیٹا نبی کی زندگی کو دیکھے گا تو نبی کی زندگی بیٹا ہونے کی حیثیت سے تمہیں بے مثال نظر آئے گی. اگر نبی کی زندگی اگر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے نبی کی زندگی تمہیں بے مثال نظر آئے گی. اگر نبی کی زندگی ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے نبی کی زندگی بے مثال نظر آئے گی. مجھے چین لینے دیا جائے اگر ایک بیٹے ہو اور تمہیں ماں سے پیار کرنا نہیں آتا نبی کی زندگی دیکھ لے تمہیں اپنی ماں سے پیار کا طریقہ مل جائے گا. اگر تم ایک بھائی ہو تمہیں اپنی بہنوں سے پیار کا طریقہ نہیں آتا میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لے تمہیں اپنی بہنوں سے پیار کا طریقہ مل جائے گا. ہاں مجھے چین لینے دیا جائے کہ اگر تم اپنے پیغمبر کی 300 سالہ حیات ظاہری دیکھ لو گے تمہیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا فرید القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آؤ اپنی بیزی کے ساتھ نبی کی زندگی کی ایک سیرت آپ کے سامنے پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے آؤں گا. سنیں گے آپ ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں پہلے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نبی کی زندگی کو آپ سیمپل بنا رہے ہیں. جب سے ہم نے نبی کے کردار کو بھلایا ہے, نبی کی سیرت کو آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, تب سے ہمارے نام ذلیل کیے جا رہے ہیں. ہم نے نبی کے کردار کو بھلایا ہے. نبی برما میں ہم مارے گئے, سیریا میں ہم مارے گئے, فلسطین میں ہم مارے جا رہے ہیں, گجرات میں ہم مارے گئے, گجرات میں ہم مارے گئے, بھاگلپور میں ہم مارے گئے, مظفر نگر میں ہم مارے گئے. ہم نے نبی کے کردار کو بھلایا. آج دیکھیں ہمارا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے, ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم نے نبی کے کردار کو بھلایا. ہمیں ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے. ورنہ یاد رکھیں جو قوم اپنے نبی کے سیرت کو یاد رکھتی ہے فتح و کامرانی کا جھنڈا وہی قوم گاڑا کرتی ہے. اور جو قوم نبی کے سیرت کو بھلا دیتی ہے اس قوم کے لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑی پہلے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی. بیدار اپنی ہے میری ملت کے لوگوں, آپ کو دکھاتا ہوں تیرے نبی کی سیرت کیا ہے, تیرے نبی کا پیغام کیا ہے, تیرے نبی کی زندگی کیا ہے. کیونکہ ہم نے آج اس پیغمبر کی سیرت کو بھلا دیا ہے, ہم نے اس نبی کے اخلاق کو بھلا دیا ہے, ہم نے اس نبی کے کیریکٹر کو بھلا دیا ہے. جو کبھی کبھی سے ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ایک باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے, ہم نے اس نبی کی زندگی کو بھلا دیا ہے. آپ کا پیغمبر, ہمارا پیغمبر ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے مصطفیٰ کریم نے ایک بار گرمی کے موسم میں اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں ایسی چھت پہ مت سونا. میں دکھا رہا کہ جس نبی کے اخلاق کو ہم نے بھلا دیا, جس نبی کے کتاب کو ہم نے بھلا دیا, وہ پیغمبر ہم سے اور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. میرے آقا نے ایک بار گرمی کے موسم میں اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں ایسی چھت پہ مت سونا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو. بولے نا سبحان اللہ. نبی نے کیا فرمایا کہ ایسی چھت پہ مت سونا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایسی چھت پہ سونے سے کیوں منع فرما دیا جس کی چہار دیواری نہ ہو. میرے نبی کونین نے فرمایا کہ دیکھو نبی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کا پیغمبر آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. میرے پیغمبر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں. ہم نے نبی کی شریعت کو بھلا دیا, ہم نے نبی کے کردار کو پس پشت ڈال دیا. وہ پیغمبر آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں ایسی چھت سے مت سونا جس چھت کی چہار دیواری نہ ہو, جس چھت کی باؤنڈری نہ ہو. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایسی چھت کے سونے سے کیوں روک رہے ہیں, اللہ روکنے کی وجہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے صحابیوں تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے خواب میں چلنے کی عادت ہوگی, جسے خواب میں چلنے کی بیماری ہوگی, اور اے میرے صحابیوں اگر وہ ایسا
ایسے چھت پہ سو گیا جس چھت کی چہار دیواری نہ تھی، جس چھت کی باؤنڈری نہ تھی، اور اگر وہ ایسے چھت پہ سو گیا، سونے کے بعد رات میں خواب دیکھنے لگا کہ میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہوں، میں مدینے کی سڑکوں پہ ٹہل رہا ہوں، اور اے میرے صحابی اگر وہ رات میں اٹھا اور خوابی کے عالم میں اپنی چھت پہ، ایسی چھت پہ جس کی چہار دیواری نہ تھی، اگر وہ چلنے لگے گا تو اگر وہ ایسی چھت پہ چلے گا، چھت ختم ہوگی، دیوار تو نہیں تھی، اس کا پیر نیچے جائے گا، وہ نیچے گرے گا، اس کا ہاتھ بھی ٹوٹے گا، اس کا پیر بھی ٹوٹے گا، اس کا سر بھی پھٹے گا۔ دیکھو تیرا پیغمبر تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، گویا یہ نبی نے ایسی چھتوں پہ سونے سے منع فرما کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے میری امتیوں، اگر تم ایسی چھت پہ سو گئے، سونے کے بعد اگر گرو گے تمہیں چوٹ بھاگنے لگے گی، تیرے پیغمبر کے دل کو تکلیف پہلے پہنچ جائے گی، تیرے نبی کے دل کو چوٹ پہلے پہنچ جائے گا۔ وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن ہم نے نبی کے دیدار کو بھلا دیا ہے۔ بات چل رہی تھی نبی کے اخلاق کریمہ، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کے کیریکٹر کیا ہے، بس بات سنا کر کے میں اپنے جگہ، کیونکہ مجھے دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا وقت، اس آدھے گھنٹے میں سے میں نے 22 منٹ آپ کے سامنے میں نے اپنا وقت دے دیا، بس 8 منٹ میں ایک بات آنے میں اپنی جگہ سنیں گے آپ نے توجہ ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں بولے یا حسین، تازہ مہینہ حسین سے گزرا، توجہ ہے، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، نبی کریم کا اخلاق کریمہ کیا ہے، میرے آقا کے بارگاہ میں ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت جابر بن سلیم، نام کیا ہے جابر بن، اونچی آواز میں نام کیا ہے جابر بن سلیم، میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے فرماتے ہیں رسول اللہ میں آج ہی کلمہ پڑھ کر کے ایمان لایا ہوا، ہمیں کچھ سکھا دیں، ہمیں کچھ بتا دیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آج ہی ایمان لائے ہو، آیا رسول اللہ آج ہی ایمان لائے، میرے آقا نے فرمایا قریب آیا، وہ صحابی رسول قریب آتا، میرے آقا نے فرمایا کچھ سیکھنا چاہتے ہو، آیا رسول اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کچھ بتا دو، میرے آقا فرماتے کیا کچھ بتا دو، وہ صحابی رسول فرماتے آقا کیا فرمائی ہو جائے یا رسول اللہ کچھ بتا دے کچھ سکھا دے، میرے آقا فرماتے کہ اے جابر بن حسین اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو، اگر کچھ جاننا چاہتے ہو، دیکھو تیرے پیغمبر کا اخلاق کیا ہے، تیرے پیغمبر کی سیرت طیبہ کیا ہے، میرے آقا نے آج نہیں، آج سے 1450 برس پہلے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جابر بن سلیم آج بھی کلمہ پڑھ کر کے ایمان لائے ہو، میرے آقا چاہتے تو جابر بن سلیم کو نماز کی تعلیم دے سکتے تھے، پہلے روزے کے بارے میں بتا سکتے تھے، پہلے حج کے بارے میں بتا سکتے تھے، پہلے زکوٰۃ کی تعلیم دے سکتے تھے، لیکن نہیں، ان سب اعمال صالحہ کی فضائل و مناقب اپنی جگہ پہ، لیکن میرے مصطفیٰ نے جابر بن سلیم کو جو سب سے پہلی تعلیم دیا تھا، جو سب سے پہلا سبق دیا تھا، وہ سبق یہ تھا کہ اے جابر بن سلیم آج کلمہ پڑھ کے ایمان لائے ہو، آج بھی مسلمان ہوئے ہو، تو اے جابر بن سلیم تیرے لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے لا تصفن بنانا ہے کہ اے جابر آج کے بعد کسی کو گالی مت دینا، آج کے بعد کسی کو گالی گالی پیچھے والے گالی ادھر والے گالی، ذرا ایک بار مل کر کے بول دیں میرے آقا نے جابر بن سلیم سے کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد کسی کو گالی، اونچی آواز میں گالی، انسان تو انسان، میرے آقا کی اگر سیرت پڑھو گے، نبی اخلاق کریمہ کو دیکھو گے تو میرے آقا نے ایک بات آپ کو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ایک بات اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابیوں انسان تو انسان جانور کو بھی گالی مت دینا، کیا فرمایا جانور کو بھی گالی نہیں دینا، میرے آقا نے پوچھا یا رسول اللہ جانور میں سے سب جانور یا کچھ خاص جانور، نبی نے فرمایا وہ خاص جانور ہے مرغا، بولیے نا سبحان اللہ، مرغا کو آج کے بعد گالی نہیں دینا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انسان کو گالی نہ دے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مرغا کو ہمیں گالی دینے سے کیوں روک دیا؟
یا رسول اللہ مرغا کو کیوں گالی نہیں دیتے؟ صحابہ نے جب پوچھا تھا تو میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کیونکہ اے میرے صحابیوں یہ مرغا تمہیں صبح سویرے نماز فجر کے لیے جگاتا ہے، گویا کہ نبی نے مرغا کو گالی دینے سے منع فرما کر کے ہم امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میری امتیوں جب ایک امتی کسی جانور کو گالی نہیں دے سکتا ہے، جب ایک امت ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے تو بتاؤ تیرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچے گی، بتاؤ تیرے نبی کے دل کو کتنا چوٹ پہنچے گا۔ اس لیے اے میری ملت کے لوگوں آج کے اس عصمت والدین کانفرنس سے اٹھو تو یہ پیغام لے کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہیں سب آپ اگر آپ نے اس 25 منٹ کی گفتگو میں صرف اسی بات پر عمل کر دیا تو یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمارے معاشرے میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے؟ گالی سے۔ آپ نے دوسرے کو گالی دیا، دوسرے نے آپ کو گالی دیا، اور گالی دینے کے بارے میں میرے آقا نے حدیث اور میرے آقا نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کو گالی دیں گے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اپنی ماں کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ایسا نافرمان بیٹا ہوگا، وہ کون ایسا سلیقہ ذہنیت رکھنے والا بیٹا ہوگا یا رسول اللہ جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابیوں لوگ اپنی ماں کو گالی دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے، وہ کون ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی جب وہ کسی دوسرے کو گالی دے گا پھر وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گالی اپنی ماں کو جو دلوا رہا ہے دے کے دلوا رہا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ آج آپ کسی کو گالی نہیں دینا، آپ نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کوئی گالی نہیں دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسرے کو گالی نہیں دیں گے تو آپ کو بھی کوئی گالی نہیں دے گا، لیکن آپ دوسرے کو گالی دیں گے تو آپ کو کوئی گالی دے گا۔ تو گویا کہ آپ نے گالی اپنی ماں پر آپ نے پہنچایا ہے۔ اور آج کے معاشرے میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہے ہیں، جو ہاتھا پائی سے شروع ہو کر کے کوئی تھانے تک، کوئی کوٹ تک، کوئی کچہری تک، کوئی جیل کی سلاخوں تک جو پہنچتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے کا جو سب سے اصل وجہ آپ دیکھیں گے تو یہ گالی ہے۔ اگر آپ نے اپنے زبان پہ، اگر آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول اور تالا لگا لیا، کسی کو گالی نہیں دیا تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ بتا کے جاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے معاشرے میں فساد نہیں ہوگا، آپ کے معاشرے میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، آپ کی سوسائٹی میں کوئی جنگ نہیں ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ نبی کی بس اس ایک فرمان پہ عمل کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہیں، میرا پیغمبر کی بار بار دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔